السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے، بالکل اللہ کا شکر ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ایک بہت ہی کامن سی بات ہے کہ جو اکثر ہم لوگوں کو سننے میں بھی ملتی ہے اور ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہی سوچ کر ہم لوگ ہر بات پہ، ہر جگہ پہ، ہر لائف کے ایک مرحلے پہ ہم کمپرومائزز کرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا۔ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کیا فرق پڑے گا۔ لوگ آپ سونے کے بھی بن کے چلے جائیں گے نا تو لوگ پھر بھی کوئی نہ کوئی بات ضرور کریں گے، اس لیے یہ بات چھوڑ دیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ سے ہر عورت بہت سمجھدار ہوتی ہے، اور سمجھدار عورت کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنی سارے رشتہ داروں کو، اپنی ہر میل ملاپ کو بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب ایک عورت کو یہ بات مائنڈ میں آتی ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہاں پہ آ کے کچھ کمپرومائزز ایک سمجھدار عورت بھی کر جاتی ہے، لیکن اس کی سمجھداری تب مکمل سمجھداری ہو سکتی ہے جب ان چیزوں سے ابھر کر، ان چیزوں سے باہر نکل کر سوچے کہ لوگ تو کسی صورت میں خوش نہیں ہو سکتے، تو لوگوں کی باتوں کا کیا فرق لینا، لوگوں کی باتوں کو کیا دماغ میں بٹھانا۔ سمجھداری سے کام لیں، سمجھدار عورت بنیں۔ اس کے لیے کچھ چند چیزیں ہیں جو کہ میں بھی بہت عرصہ پہلے تک کرتی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ چیزیں میں کس طرح سے ٹیکل کروں، کیسے ہینڈل کروں۔ لیکن یہ کہ آج میں اپنی ساری یوٹیوب کی بہنوں کو اور ساری یوٹیوب فیملی کو بتانے جا رہی ہوں کہ سمجھدار عورت یا سمجھدار خواتین وہ ہیں جو اپنے معاملات کو سمجھداری کے ساتھ تو نبھائیں، لیکن دنیا میں وہ کس طرح سے یا لوگوں میں کس طرح موو کریں، اور کس طرح سے اپنا لائف سٹائل کو مینٹین کریں یا اپنے لائف سٹائل کو اچھا رکھیں۔ لائف سٹائل ہوتا ویسے پہلے کیا ہے؟ لائف سٹائل زندگی گزارنے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ زندگی آپ صحیح طریقے سے بھی گزار سکتے ہیں، اور زندگی آپ غلط طریقے سے بھی گزار سکتے ہیں۔ صحیح اور غلط کا فرق کیا ہوتا ہے وہ آج آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے لائف سٹائل کو اگر آپ نے سٹینڈرڈ پہ رکھنا ہے یا اچھا رکھنا ہے، یا آپ نے آج کے دور کے حساب سے جس طرح مہنگائی ہے اور جس طرح سے سارے حالات ہیں اس طرح لے کے چلنا ہے، تو لائف سٹائل کو آپ بہت اچھے طریقے سے مینٹین کر سکتے ہیں اور سمجھداری سے چل سکتے ہیں، اور اپنے گھر کو بڑا ہی خوبصورت اور خوشگوار ماحول بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہے کہ جی مرد کا کام ہے، اس نے باہر جانا ہے، کمانا ہے، اور کما کر لا کر پیسے اپنی عورت کے یا گھر کی ایک عورت کے حوالے کرنے ہیں، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، جس کے بھی وہ حوالے کرے اس نے گھر چلانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک عورت کی آ جاتی ہے ذمہ داری، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور سمجھدار عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیسے کو کیسے یوٹیلائز کرتی ہے، کس طریقے سے ان پیسوں کو وہ استعمال کرتی ہے۔ یہ میرے بچوں کے پاؤچز ہیں، میری بیٹی کا بیگ ہے چھوٹا سا، میرے بیٹے کا منی باکس ہے، اور میرے بیٹے کا ایک چھوٹا والیٹ ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی ساری عیدی، جو بھی انہیں میرے بہن بھائی یا ان کے تایا چچا جو بھی انہیں دے کر جاتے ہیں عیدی، یا ویسے بھی پیسے دے کے جائیں، وہ اس میں رکھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ماں ہی، ایک سمجھدار ماں، ایک سمجھدار عورت ہی اپنے بچوں کو سکھا سکتی ہے، اگر وہ خود سیونگ کرتی ہوگی تو۔ اگر آپ سیونگ کرتی ہیں نا تو اپنے بچوں میں سب سے پہلے یہ چیز ڈیولپ کر دیں کہ بچے، اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے نا تو اپنے غیر ضروری پیسوں کو استعمال نہیں کرنا۔ بہت ضرورت ہے، اگر آپ کی اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو آپ اپنے پیسوں کو یوٹیلائز کرو، اور اچھی جگہ پہ یوٹیلائز کرو۔ ادروائز انہیں سیونگ کا ایک ضرور انہیں پرووک کریں، موٹیویٹ کریں کہ آپ نے بچوں سیونگ کرنی ہے، اور سیونگ ہی آپ کے فیوچر میں کام آئے گی۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی بہت سی ضرورتوں کو مار کے، ضرورتوں کو ختم کر کے سیونگ کریں۔ سیونگ کریں، لیکن اس حد تک کریں کہ آپ جتنی اپنی ضرورتوں کو بھی میٹ کریں، اپنے لائف سٹائل کو بھی مینٹین رکھیں، اور تب اپنی سیونگ کریں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں جی، جب ایک گھر کے مرد نے ایک عورت کے ہاتھ پہ پیسے رکھے، اب ایک عورت کا یہ کام ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے ضروری اخراجات کی ایک لسٹ تیار کر لے کہ یہ میرے اخراجات ہیں، اس کے بعد یہ میرے پاس سیونگ ہے، یہ میرے پاس پیسے ایکسٹرا بچے ہیں، اور ان کو میں نے اب کیسے سیو کرنا ہے، اور اگر کوئی زیادہ ایمرجنسی آ جاتی ہے تو میں نے یہ پیسے گھر سے نکالنے ہیں، اور میرے شوہر کی میں نے مدد بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ آپ
سب سے پہلے جب بازار کا رخ کریں، ایک تو غیر ضروری مت جائیں، جب بھی بازار جانا ہو، مارکیٹ جانا ہو، غیر ضروری مت جائیں، بہت ضرورت ہو تبھی بازار جائیں، کیونکہ جب ہم غیر ضروری باہر نکلتے ہیں نا، باہر بازار کا رخ کرتے ہیں، تو ہم غیر ضروری شاپنگ بھی کرتے ہیں اور غیر ضروری پیسے بھی خرچ لیتے ہیں۔ اور جب بھی جائیں ضرورت کی چیز لیں، اور اگر آپ گئے ہیں نا تو آپ کچھ پیسے رکھ کے ساتھ لے کے گئے ہیں تو کوشش کریں کہ کچھ پیسے بچا کر بھی لے کر آئیں، تاکہ وہ آپ کے آگے کام آئیں۔ پھر آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ کہاں سے لیں گی، یہ آپ اپنے آپ کو نا دشواری میں جو ہے نا وہ مبتلا کر لیں گی۔ تو بہتر ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، آپ خود ان چیزوں کو ٹیکل کریں، نہ کہ آپ خود پریشانی میں آئیں اور آپ کے بچے بھی پریشان ہو، گھر کا ماحول بھی خراب ہو۔ تو بہتر ہوتا ہے سمجھدار عورت سمجھداری سے شاپنگ کرے، وہ چیزیں خریدیں جو آپ کی ضرورت کی ہیں۔ لائک اب عید آتی ہے تو میں ضرور بیڈ شیٹ خریدتی ہوں، عید آتی ہے تو میں ضرور کچھ نہ کچھ ایسا لیتی ہوں جس سے میرا گھر نیا لگے۔ غیر ضروری پھر میں چیزیں نہیں لیتی۔ اگر گھر کو آپ نے چینج کرنا ہے نا، گھر کو اپنی نئی لک دینی ہے، تو ہمیشہ میں اپنے ولاگز میں بتاتی ہوں کہ چیزوں کو آپ نا آگے پیچھے کریں، ان کی جگہیں چینج کریں۔ جگہ چینج کرنے سے چیزیں نا ایک نئی لک دیتی ہے، گھر ایک نئی لک دیتا ہے، اور آپ کو بھی چینج کرنے سے ویسے بھی گھر خوبصورت لگتا ہے، چینج ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ تو یہ چیزیں ان چینجز کے لیے، ان خوبصورتی کے لیے گھر کو تھوڑا سا نا رد و بدل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، نئی چیزیں لانا ہر بار ضروری نہیں ہوتا۔ دوسری بات، جب بھی کوئی شادی آتی ہے، کوئی فنکشن آتا ہے، عید تہوار آتا ہے، تو ہم بہت اچھے کپڑے بناتے ہیں، فینسی کپڑے بھی بناتے ہیں۔ تو وہ کپڑے کیا ہوتا ہے جی، بنے ایک دفعہ وہ الماریوں کی زینت بن جاتے ہیں، ایک دفعہ پہننا ہے، دوبارہ تو پہننا جو ہے نا وہ گناہ ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ اب کپڑا بن گیا ہے نا، اگر یہ دوبارہ پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کو کہنے دیں، لوگوں نے اگر آپ نے بہت اچھا برانڈ کا جوڑا بھی پہنا ہوا ہے نا، تو لوگ پھر بھی کہیں گے اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، یہ کلر نہیں اچھا، اس کا سٹف نہیں اچھا۔ تو لوگوں نے آپ کو کسی حال میں بھی نہیں اسپیئر کرنا، تو کیوں لوگوں کو خوش کرنا ہے اور اپنے آپ کو تنگ کرنا ہے، اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالنا ہے کہ آپ اپنے خرچے کو، اپنے گھر کے بجٹ کو، اپنے آپ کو تنگ کریں۔ ٹھیک ہے، پیسے اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ہیں تو اپنے فیوچر کے لیے سیو کریں، اپنے بچوں کے لیے سیو کریں۔ یہ میں نہیں کہتی کہ بہت کم آمدن ہوتی ہے تو لوگ اس میں سے بھی سیو کریں۔ اگر آپ کی پوری آمدن ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس میں سے 1000 روپیہ بھی اگر آپ ایک بچا سکتے ہیں نا، تو یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور وہ 1000 روپیہ آپ کے دکھ سکھ میں کام آتا ہے۔ سم ٹائم اچانک بچہ بیمار ہو جاتا ہے، سم ٹائم اچانک کوئی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ کے پاس پیسے گھر میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور دیکھیں، جب ہم نے کپڑے، وہی میں کپڑوں کی بات پہ دوبارہ آتی ہوں کہ اگر ایک شادی میں نے کپڑے بناتی ہوں نا، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں بہت سی شادیوں میں وہ کپڑے ریپیٹ کر لیتی ہوں۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم وہ کپڑا اگر ایک فیملی کے فنکشن میں پہنا ہے تو یہ لگتا ہے کہ جی دوبارہ پہنیں گے نا تو گناہ ہو جائے گا، تو اس کو کیا کریں، آپ اس کو ری یوز کریں، اس کو تھوڑا سا ریکریٹ کریں۔ انہی کپڑوں کو آپ ریکریٹ کرتے ہیں نا، ریکریٹ کیسے کرتے ہیں، لائک اس کا اگر دوپٹہ آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی دوپٹے میں کلر آ سکتے ہیں، دوپٹے کو چینج کر دیں، شرٹ کا فرنٹ چینج کر لیں، شرٹ کا ٹراؤزر مطلب شرٹ کی سلیوز کو چینج کریں۔ ریکریٹ کرنے سے آپ کے کپڑے میں ایک تو نئی لک آ جائے گی، کپڑا بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کے ایک تو پیسے بچیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ بھی ایک جو ہماری سائیکی بنی ہوئی ہے نا، ہمارے دماغ میں ایک چیز بیٹھ گئی ہوئی ہے، وہ بھی ہماری کافی حد تک نا ختم ہو جائے گی۔ تو اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کسی چیز کو ریکریٹ کرتے ہیں نا، جب چیزوں کو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں تو آپ کا ٹائم بھی لگتا ہے، آپ اس ٹائم کو اپنا اس چیز کے ریکریٹ کرنے میں جب لگائیں گے نا، تو آپ بہت سی فضول چیزوں سے بھی بچ جائیں گے، نیگیٹیوٹی سے بھی بچ جائیں گے، نہ کہ آپ وہی گھنٹوں بیٹھ کے 4 4 گھنٹے 2 2 گھنٹے کسی کے ساتھ فون پہ لگے ہوں، گوسپ کریں یا فضول چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں۔ وہ اپنی آپ چیزوں کو ریکریٹ کریں، اپنے کپڑوں کو نیو لک دیں، نیو لک سے آپ کا کپڑا بھی نیا ہو جائے گا، آپ کے پیسے کی بھی بچت ہوگی۔ اور اسپیشلی جب آپ خود اپنے لیے کوئی جوڑے بناتی ہیں نا، اور آپ نے اگر دوبارہ نہیں پہننا، لائک فٹنگ میں فرق آ گیا، مطلب باڈی چینج ہوتی رہتی ہے لیڈیز کی، تو ان کپڑوں کو اپنی بیٹیوں کو بنا دیں، ان بیٹیوں کو چینج کر کے دے دیں۔ بیٹی کو اگر شرٹ ہے تو اس کے ساتھ کوئی شرارہ غرارہ لہنگا بنا دیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے آپ اپنے گھر کی بہت سی بچت کی طرف جا سکتے ہیں، اور آپ کا لائف سٹائل بھی مینٹین رہے گا، آپ کا لائف سٹائل بھی اچھا ہوگا اور سلیقے سے ہوگا اور صحیح راستے پہ ہوگا، اور آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہوگی۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے آپ کو کسی حال میں نہیں جینے دینا۔ اپنی زندگی کو آسانی کی طرف لے کے جائیں، کبھی لوگوں کی باتوں پہ کان مت دھریں۔
اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز، جب آپ گروسری لینے جاتے ہیں نا تو اس سے پہلے ایک لسٹ تیار کر لیں. کبھی بھی غیر ضروری گروسری مت لائیں. اگر آپ غیر ضروری فرض کریں کہ سم ٹائم انسان کو نہیں پتہ چلتا، کوئی غیر ضروری چیز آ بھی جاتی ہے، اس کو نیکسٹ منتھ میں یوز کریں، نیکسٹ منتھ میں وہ نہ لائیں. اور گروسری 1 مہینے کی لائیں تو کوشش کریں کہ 5-10 دن وہ اوپر چل جائے. بچت کے ساتھ کریں. آئل کو استعمال کرنا ہے بچت کے ساتھ کریں، چیزوں کو استعمال کریں بچت کے ساتھ کریں. بچت جو ہے نا وہ ہر حال میں اللہ کو بھی پسند ہے، اور فضول خرچی تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کو کتنی ناگوار ہے. اللہ پاک فضول خرچ کو بالکل پسند نہیں کرتے. ضرورت کی چیزیں لیں، جو کہ آپ کے بچوں کو ریکوائرڈ ہیں، آپ کو ریکوائرڈ ہیں، وہی چیزیں استعمال کریں. اور غیر ضروری بازار جانا، غیر ضروری جگہوں پہ جانا بالکل اوائڈ کر دیں، چھوڑ دیں. کسی جگہ پہ، اور ایسی جگہ پہ تو بالکل مت جائیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی عزت نہیں ہوتی، آپ کی قدر نہیں ہوتی. اور اگر آپ وہاں پہ اپنا ٹائم بھی انویسٹ کرتے ہیں نا، ٹائم کی بھی بچت کریں. ٹائم انویسٹمنٹ بھی آپ کی بہت ضروری ہے، تبھی آپ کا لائف سٹائل اچھا ہوگا. لائف سٹائل خالی پیسے سے اچھا نہیں ہوتا، چیزوں سے اچھا نہیں ہوتا، ٹائم مینجمنٹ سے بھی ہوتا ہے. آپ کس انسان کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں اور کتنا دینا چاہیے، یہ بھی آپ چیک اینڈ بیلنس رکھا کریں. کیونکہ اگر آپ اپنا فضول ٹائم ضائع کریں گے کسی ایسے انسان پہ کہ جو آپ کے نہ ٹائم کی قدر کرے، نہ آپ کی ذات کی قدر کرے، نہ آپ کی کسی بات کو ویلیو دے، ورتھ دے، تو ایسی جگہ پہ اپنا ٹائم بھی انویسٹ مت کیا کریں. یہ چیزیں ہیں، اس سے آپ کا لائف سٹائل بہت اچھا ہو جائے گا، اور آپ خود فیل کریں گے کہ آپ نے صحیح ٹریک پہ اپنی لائف کو ڈال دیا ہے. سمجھدار عورت ہمیشہ سمجھداری سے، خوش اسلوبی سے اپنے گھر کو چلاتی ہے، اپنے لائف سٹائل کو مینٹین کرتی ہے. بہت میرے لیے یوزفل ہے. میرے بچے بھی بہت انجوائے کرتے ہیں. گیسٹ آتے ہیں تو میں ان کے سامنے بھی یہ رکھتی ہوں، اور یہ گھر کا بنا ہوا ہے، اور پھر مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ جب سب کو بہت پسند آتا ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگ بھی گھر میں کر سکتے ہیں. لائک دیکھیں، آپ کولڈ ڈرنک ہے، میرے ہسبینڈ لائے ہیں تو میں نے ایسے ہی روٹین میں پوچھ لیا کہ 1/2 لیٹر کے کیا پرائسز ہیں. 1/2 لیٹر کے انہوں نے مجھے آئی تھنک سو 110 روپے بتائے. 110 روپیز. اب خود سوچیں، اس میں سے جسٹ 2 گلاسز بننے ہیں. تو آپ کے گھر میں اگر ٹویٹر آتا ہے، قاری صاحب آتے ہیں، کوئی اور آپ کے ورکر ہوتے ہیں، آپ کو پانی انہیں پلانا ہوتا ہے، تو میں اس طرح کی چیزیں اس لیے بنا کے رکھتی ہوں تاکہ میرا لائف سٹائل مینٹین رہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس تھیں، باتیں تھیں جو آج آپ سے شیئر کی ہیں. ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہوں گی. پسند آئی تو چینل کو ضرور لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. ملتی ہوں کل کے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.